میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، الحمدللہ آج ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اتاری میرج ہال میں ہونے والے اجتماع میلاد میں دعوت اسلامی کی جو کشمیر مشاورت ہے اس کے نگران الحاج سید جنید شاہ صاحب اتاری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ الحمدللہ نگران کشمیر مشاورت ماشاءاللہ 3 دن سے ہمارے جاتلہ میں ہی کرم فرما تھے، مدنی قافلے میں ماشاءاللہ آج آخری دن تھا، تو الحمدللہ اس دوران بہت سے ماشاءاللہ بڑی 11ویں کے اجتماع میں بھی آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمایا، مختلف کل علی بیگ میں، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ اچھا جہاں جدول رہا۔ تو اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بھی نگران کشمیر مشاورت کا سنت و برا بیان ہوگا تو تمام اسلامی بھائی نہایت توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت کریں، اور انشاءاللہ تعالی اچھی نیتیں انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ان کی انشاءاللہ بارگاہ میں اپنی اچھی نیتیں بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، مرشد اختار پر نور کی برسات ہو، مرشد اختار پر نور کی برسات، دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ الکریم، اتاری میرج ہال میں ہونے والے اس بابرکت اجتماع میلاد میں معززین علاقہ، مہمانان گرامی، طلبہ کرام، ناظمین، مدرسین، مبلغین، عاشقان رسول تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اپنی رضا کے لیے یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے غازی۔ ہم جہاں بھی ہیں ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم آج یہاں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ نماز پڑھ کے نمازی اللہ کو راضی کرتا ہے، تلاوت کرنے والا تلاوت کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، نفل پڑھنے والا اللہ کو راضی کرتا ہے، صدقات دینے والا اللہ کو راضی کرتا ہے، جہاد کرنے والا مجاہد جہاد کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ الغرض ہر نیکی کرنے والا اپنی نیکی کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے اعمال حسنہ میں سے میلاد بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ میلاد ولادت سے نکلا ہے۔ میلاد رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بیان ہے۔ اس کا مقصد بھی
اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب مقصود مطلوب اللہ کی رضا ہو جائے تو پھر بندے کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ قلت و کثرت نہیں دیتا، وہ بندے کا اخلاص دیتا ہے۔ خلوص نیت، کس خلوص کے ساتھ بندے آئے ہیں، کس خلوص کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کتنے خلوص کے ساتھ یہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو بالیقین ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن میلاد منانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک دفعہ میرے اور آپ کے سونے سونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ایک فرشتہ آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے فرشتے سے پوچھا، اے فرشتے بتا، اللہ نے تجھے کیا شان دی ہے؟ میرے رب نے جو تجھے شانیں دی ہیں اس کا بیان کر۔ فرشتہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت، اتنی پاور دی ہے، اس کائنات کے اندر جتنا بھی پانی ہے، میں چاہوں اللہ کے حکم سے اس سارے کائنات کے پانی کو پل بھر میں قطروں میں شمار کر لیتا ہوں۔ ایک گلاس میں پانی لیں آپ، ایک گلاس میں لینے کے بعد آپ اس کے قطرے آپ کاؤنٹ کریں، گنیں، کتنا مشکل کام ہے۔ کہاں ایک گلاس کا پانی اور اس کے قطرے گننا، کہاں ساری کائنات کا پانی، سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، آبشار کا پانی، نہروں کا پانی، سارے کا سارا پانی کائنات کا۔ فرشتہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں ایک پل میں، گھنٹے میں نہیں، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں نہیں، ایک سیکنڈ میں سارے پانی کو قطروں میں شمار کر لیتا ہوں۔ ایک پل، ایک سیکنڈ۔ میرے آقا نے کہا سبحان اللہ۔ پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے یہ بھی طاقت دی ہے، اس کائنات کے اندر جتنی بھی مٹی ہے، جتنی مٹی کے ذرات ہیں، میں چاہوں رب کے حکم سے وہ سارے مٹی کے ذرات کو ایک پل میں گن سکتا ہوں۔ اور ساری کائنات کی مٹی کے ذرات کو گننا، ایک مٹھی میں مٹی لیں اور مٹی ساری گرا دیں، بقیہ ماندہ مٹی جو ہاتھ کی ہتھیلی سے لگی ہے نا، اس کے ذرات کو گنے تو گن سکتا نہیں۔ ایک ہتھیلی پہ لگی مٹی کے ذرات گننا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اس فرشتے کی طاقت کا عالم دیکھیں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خالی اس علاقے کی نہیں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنی مٹی ہے، وہ ساری مٹی کو میں چاہوں پل بھر میں، ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں گنتی میں شمار کر سکتا ہوں۔ یہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اس کائنات میں جتنے درخت ہیں، درختوں کے ساتھ لگے جتنے پتے ہیں، رب کی عطا سے چاہوں ایک پل میں ساری کائنات کے درختوں کے پتوں کو بھی شمار کر سکتا ہوں۔ کسی اللہ نے طاقت دی ہے جس فرشتے کو،
سارے کمپیوٹر جواب دیں گے، سارے کیلکولیٹر جواب دیں گے. جہاں دنیا کے سارے کیلکولیٹر، سارے کمپیوٹر، ساری طاقتیں گننے کی، کاؤنٹ کرنے کی جواب دے جاتی ہیں، وہاں سے میرے آقا کے دربار میں کھڑے خادم فرشتے کی طاقت شروع ہو جاتی ہے. اب آپ اس پہ یہ بھی تو غور کر کے نتیجہ نکالا کریں نا کہ جب میرے اور آپ کے آقا کے دربار میں کھڑے ایک فرشتے کی کاؤنٹنگ اور شمار کرنے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. شان ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کیسے؟ فرشتے نے کاؤنٹ کیا، میرے آقا کی کاؤنٹنگ کی شان کیا ہے؟ سنیے حدیث، جب میں بولوں گا نا فوراً پہنچ جائیں گے. کاؤنٹنگ کی طاقت میرے آقا کی کیسے؟ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ایک بار رات کے وقت بیٹھی ہے نا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آسمان پہ ستارے جگمگ کر رہے ہیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ اب کس نے گنے؟ کس نے گنے آسمان کے ستارے؟ آپ نے گنے؟ نہیں. میں نے گنے؟ نہیں. کسی سائنسدان نے آج تک کاؤنٹنگ کر سکی؟ نہیں. دنیا کا ایسا کوئی کمپیوٹر آج تک ایجاد نہیں ہوا جو آسمان کے ستاروں کی گنتی کر سکے. میرے آقا فرمانے لگے اے عائشہ، ہاں میری امت میں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے وہ میرا عمر ہے. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، ارے جس کو آسمان کے ستاروں کی تعداد معلوم ہے اس کو زمین کی کائنات کی ہر مخلوق کی تعداد بھی معلوم ہے. اس فرشتے کی طاقت کاؤنٹنگ، اعداد و شمار کرنا اتنا زبردست ہے. وہ فرشتہ ہے کون؟ میرے آقا اور آپ کے آقا، پیارے آقا کا غلام. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا. اچھا اب آگے سنیں. جب اس نے یہ کہا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا اے میرے رب کے فرشتے، تو چپ کیوں ہو گیا؟ خاموش کیوں ہو گیا؟ اور بتا میرے رب نے تجھے اور کیا کیا شانیں دی ہیں؟ اتاری میرے حال میں تشریف لانے والے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور تو کرو. میرے آقا نے جب یہ سوال کیا اے فرشتے بتا رب نے اور کیا طاقت دی ہے، اب فرشتہ جو جواب دیتا ہے اس جواب سے اپنی عظمت کا اندازہ کریں، اللہ کے کرم کا اندازہ کریں. وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ عرض گزار ہوتا ہے میرے آقا، میرے مولا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں چاہوں تو کائنات کے سارے پانی کو قطروں میں شمار کر لیتا ہوں. ہاں رب نے مجھے یہ طاقت دی ہے، کائنات کے سارے مٹی کے ذرات کو گن سکتا ہوں. ہاں رب نے یہ طاقت دی ہے، کائنات کے سارے درختوں پہ لگے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں. مگر یا رسول اللہ، یہ ساری طاقت ہونے کے باوجود جب کوئی آپ کا امتی غلام آپ کی ذات پر ایک مرتبہ صدق و اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام کے بدلے اللہ اس میں اتنی رحمت نازل کرتا میں شمار نہیں کر پاتا. شمار نہیں کر پاتا، میں گن نہیں پاتا. اتنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں. کس پر؟ ایک بار درود پڑھنے والے پر. تو جو ایک بار درود پڑھے اس پر رحمت رب کا یہ عالم ہے. تو جو 100 بار پڑھے
1000 बार पढ़े, 1,00,000 बार पढ़े, जब शान एक बार पढ़ने की ये है तो हजारों बार पढ़ने का आलम क्या होगा। तो हर लम्हे अपने आका की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। बड़ी बरकतें हैं। जो कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है। जो कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है। अरे दरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा की कसम ये खुदा चाहता है। दो आलम चाहते हैं खुदा की रज़ा, दो आलम चाहते हैं खुदा की रज़ा, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आदम अलैहिस्सलाम इबादत करके कहते अल्लाह राजी हो जा। नूह अलैहिस्सलाम इबादत करके कहते अल्लाह राजी हो जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम इबादत करके कहते अल्लाह राजी हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में छलांग लगा के कूद कर कहते रब राजी हो जा। इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी के लिए हाजिर हो के सर झुका के कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे नबी कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे रसूल कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे सहाबा कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे अहले बैत कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे नबीयीन कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे मुरसलीन कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे सिद्दीकीन कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे सालिहीन कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे आबिदीन कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे साजिदीन कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। सारे ज़ाकिरीन कहते हैं अल्लाह राजी हो जा। नमाजी नमाज पढ़ के कहता है अल्लाह राजी हो जा। कारी कुरान पढ़ के कहता है अल्लाह राजी हो जा। मुजाहिद जिहाद करके कहता है अल्लाह राजी हो जा। हाजी हज करके कहता है अल्लाह राजी हो जा। सही सहाबा करके कहता है अल्लाह राजी हो जा। सारी कायनात कहती है रब राजी हो जा। रब कहते हैं महबूब तू राजी हो जा, महबूब तू राजी हो जा, महबूब तू राजी हो जा, महबूब तू राजी हो जा। दो आलम चाहते हैं खुदा की रज़ा, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो दुरूद सलाम भी आका को राजी करने का बेहतरीन अव्वलीन अमल है। ये दुरूद सलाम हर इबादत के बारे में ये शक शुबा डर खौफ रहेगा कि पता नहीं कबूल हुई या नहीं, लेकिन दुरूद सलाम जब कहाँ जब जहाँ पढ़ो जैसे पढ़ो कबूल ही कबूल है, कबूल ही कबूल। अल्लाह की रज़ा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो शानें दी हैं बेशुमार शानें कि कोई हद ही नहीं है शानों की। तो ज़ाहिर बात है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान नबूवत, शान रिसालत, शान नूरानियत, शान इल्म, शान कुदरत, शान ताकत, शान मौजज़ा, शान इल्म, शान हिल्म, शान हुस्न, हर एक कमाल कमाल, अरूज अरूज। अब इसके अपोजिट, इसके मुखालिफ अबू जहल एंड कंपनी कि भाई ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आया है हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, कहते हैं खुदाए वाहिद की इबादत करो। अब वो अपने चेले चांदों के साथ मुख्तलिफ हीले बहाने मकर करता कि किसी तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह झूठा साबित कर सकूं, लेकिन नहीं, वो महबूब खुदा है, वो महबूब खुदा है। तो जब हर तरह से वो नाकाम हुआ ना, तो रिवायात में आता है कि दफ़ा उसने अपने वो सारे चेलों को जमा किया, जमा करके उसने मीटिंग की
کہتا یار کیا ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی. ایسا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے، اس کو جو کہتے ہیں کر گزرتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کر گزرتا ہے. اور جا کے کہتے ہیں کہ درخت کو بلاؤ، اگر آپ کے بلانے پہ درخت آ گیا تو نبی مان لیں گے. تو آگے سے کہتا ہے میں نہیں بلاتا، میرا جا کے پیغام دو. خود نہیں کہتے، کسی کو کہتے جاؤ تم جا کے کہو محمد بلا رہے ہیں، اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اللہ کا نبی بلا رہا ہے. تو وہ جا کے درخت سے کہتا ہے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت جڑ کھیڑتے ہوئے حاضر بارگاہ ہو جاتا ہے. عجیب معاملہ ہے، سمجھ نہیں پڑتی. ایک کو میں نے بھیجا جا شرارت کر ہو گیا، اس نے جا کے کہا اے محمد نبی ہو؟ کہا ہاں نبی ہوں. اچھا یہ جو کھجور کا درخت لگا ہے اس کے ساتھ جو خوشہ لگا، گچھا جس کو ہم اپنی زبان میں گچھا کہتے ہیں، خوشہ لگا ہے، اس خوشے کو بولے یہ اتر کے آپ کے پاس آ جائے. میرے آقا نے خوشے کی طرف اشارہ کیا، وہ اپنی جگہ سے اتر کے آ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا جا تمہارا اپنی جگہ پہ لگے جا، پھر جا کے اپنی جگہ پہ فٹ ہو گیا. خوشہ بھی چل رہا ہے، درخت بھی چل رہا ہے. کہتا جی معاملہ. کہتے ایک بار مجھے خیال آیا، میں گھر سے نکلا تو میں نے کہا چلو آج پھر مقابلہ کرتا ہوں. تو میں نے وہ کچھ کنکر اٹھائے ہاتھ میں، چل پڑا. جب وہاں پہنچا جہاں وہ بیٹھے تھے، میں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ وہاں نبی ہوں. اچھا بتائیں پھر میری مٹھی میں کیا بند ہے؟ عجیب بات ہے، آگے سے کہتے ہیں میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا بند ہے، یا جو تیری مٹھی میں بند ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. کیسا کمال کا جواب ہے جی، کیسی شان ہے میرے آقا کی. فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں بند ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. کہنے لگا یہ تو بڑی عجیب بات، اس سے بھی بڑی بات ہو جائے گی کہ میری مٹھی میں جو بند وہ بتا دیں آپ کون. تو بتائیں. میرے آقا نے اپنی نگاہ نبوت ابو جہل کی بند مٹھی پہ ڈالی، مٹھی کے اندر بند کنکروں نے پتھروں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کہتا ہے جی معاملہ ہے، کیا کیا جائے. تو ایک نے کہا یار ایسا کرو، وہ جو تمہارا دوست ہے حبیب یمنی، حکیم طبیب، یمن کا رہنے والا، خط لکھو مکتوب، اس کو بلاؤ. وہ حکیم حکمت والا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہمیں حکمت کی بات، کوئی گہری بات، کوئی ایسا حربہ بتائے گا جس سے ہم ان کو ناکام کر سکیں گے. اب مکتوب لکھا ابو جہل نے کس کی طرف؟ حبیب یمنی کی طرف، جو یمن میں کافر تھا، حبیب نامی حکیم تھا وہ، اس کی طرف. بھائی جلدی جلدی پیغام ملتے ہی فوراً مکے میں آؤ، یہاں ایک شخص آیا ہے اور ایک خدا واحد کی دعوت دیتا ہے، باقی ہمارے سارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے. آؤ بتاؤ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں، ہم ہار تھک گئے، ہم نے جتنے حربے کیے سارے حربے ناکام ہو گئے. مکتوب پہنچ گیا، اس نے پڑھا، بیٹھا سواری پہ، دن رات ایک کرتے کرتے مکے آیا. حبیب یمنی مکے پہنچا، ابو جہل کے پاس آیا، محفل لگی ہوئی اس کی. تو پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے، کون ہے وہ شخص، کیا نام ہے، کیا معاملات ہیں. ابو جہل نے ساری باتیں بتائی نا، یہ نام ہے، یہ معاملات ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، ہم پریشان ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ پتھروں کو کلمہ پڑھاؤ تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، کہتے ہیں درخت کو بلاؤ درختوں کو بلا لیتا ہے، کہتے ہیں درخت پہ ٹہنی ہو شاہوں کو بلاؤ ان کو بھی بلا لیتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کر گزرتا ہے. اب تم سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کیا جائے. اس نے کہا اچھا میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب ذرا دونوں فریقوں کی بات سن کی تو نتیجہ نکالا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے. تمہاری سن لیا، اب مجھے اجازت دو میں جا کے ذرا اس کی سن لوں. ابو جہل نے کہا نا تجھے نہیں جانے دیں گے. پوچھا کیوں؟
کیوں؟ جو ایک بار ادھر جاتا ہے پھر واپس پلٹ کے نہیں آتا ہے. جو کہ آج تک نہیں آیا. یہاں تک کہ عمر جس کا رعب تھا، جس کا دبدبہ تھا، جو تلوار نکال کے گیا تھا، تلوار نکال کے کہ میں سر تن سے جدا کر دوں گا، جب سے گیا تب سے واپس نہیں آیا. اس کی گفتگو ہی ایسی ہے، اس کا انداز گفتار ہی ایسا ہے، جو جاتا ہے اسی کو ہو جاتا ہے. اس لیے تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر بتاؤ ہم ساتھ جائیں گے. چلو بھائی پیغام بھیجو. پیغام بھیجا کہ فلاں جگہ پہ آئیں جی، ہم نے آپ سے ملنا ہے، اس مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے، سوال کرنے، کچھ سوالوں کے جواب دیں آپ. جب پیغام پہنچا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو میرے آقا تیار ہو گئے. سبحان اللہ. میرے آقا اٹھ گئے، ساتھ ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، مولا علی بھی، صحابہ کرام بھی. جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا. یہ محفل ہم نے سجائی ہے، لائٹیں لگی ہیں، نوری چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر رسول ہو رہا تو کیسی کیفیات ہیں. اب وہ ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اور میرے آقا اٹھے نا، چل پڑے. وہ مقام جس مقام پہ بلایا گیا تھا، مقام صحبہ، وہاں پہ آقا گئے. دیکھیں آگے ابو جہل کھڑا ہے اور ساتھ اس کے چیلے چانٹے سارے کھڑے. میرے آقا نے فرمایا ابو جہل کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں، اس نے کرنی ہے. میں نے جتنی بھی کی ہیں جواب مل گیا ہے. یہ ہے میرا دوست حبیب یمنی، یہ یمن سے آیا ہے. یہ آپ سے کچھ پوچھے گا، اگر اس کی تشفی تسلی کر دیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب یمنی کی طرف دیکھا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے اور آپ کے آقا کی نگاہ نبوت حبیب یمنی کے چہرے پہ پڑی، اور اس نے پوچھنے تھے سوال، اس سے پہلے وہ کرتا سوال. میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی تو جو سوال کرنا چاہتا ہے خود کرے گا یا میں بتا دوں کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پہلا جملہ ہی میرے آقا کا نا اس کو ہدایت پہ لانے کے لیے کافی تھا. سبحان اللہ. کہ جو سوال تو کرنا چاہتا ہے خود کرے گا یا میں بتا دوں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. کہنے لگا عجیب بات ہے. کہنے لگا نہیں میں آپ سے سوال کروں گا. میں کیا سوال؟ اچھا رات کا وقت تھا اور چاند چمک رہا تھا آسمان پر. کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ جو سامنے آسمان پہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات کی طرف آپ غور کریں. کافروں نے کیوں کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں؟ کافروں نے کیوں کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں؟ ذرا غور کریں، اسے نتیجہ نکالیں. گویا کافروں کا یہ نظریہ تھا، گویا کافروں کا یہ اعتقاد تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. کافروں کے نظریے میں نبی کی اتنی طاقت ہے، تو آج جو یہ کہے کہ معاذ اللہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کیسے کلمہ گو ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. ارے ان کو کیا معلوم تھا
یہ چاند جس کے 2 ٹکڑے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ چاند تو میرے آقا کا بچپن میں کھلانا ہوا کرتا تھا. یہ تو میرے آقا کا کھلونا ہے. حضرت عباس آپ کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے معجزات دیکھ کر آپ پر ایمان لائے. لوگوں نے آپ نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے آپ کی نبوت پر ایمان لایا، مگر میرے مصطفیٰ میں نے تو اس وقت آپ کو اللہ کا نبی مان لیا تھا جب بھی آپ انگوڑے میں موجود تھے، جھولے میں جھول رہے تھے، میں نے تو اس وقت نبی مان لیا تھا. میں چچا وہاں کیسے نبی مان لیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا بچپن میں آپ جھولے میں، رات کے وقت میں آیا، میں نے دیکھا آپ جھولے میں ہیں اور سامنے آسمان پہ دیکھا چاند. میں نے چاند کو دیکھا، چاند جنبش کر رہا ہے، کبھی ادھر جا 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 رہا ہے. میں حیران ہو گیا، آج چاند کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ چاند جنبش کیوں کر رہا ہے؟ یہ چاند حرکت کیسے کر رہا ہے؟ پھر میں نے پلٹ کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کا ہاتھ اور انگلی کا اشارہ یوں تھا. جدھر جدھر پنگوڑے جھولے میں آپ کی انگلی کا اشارہ جاتا، چاند ادھر ادھر چلا جاتا تھا. اس سے آگے میرے آقا نے بڑی زبردست بات کی، فرمایا میرے چچا آپ نے میری انگلی کے اشارے پہ چاند کو حرکت کرتے دیکھا ہے. یہی نہیں، چاند مجھ سے باتیں کرتا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا. چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا. حبیب یمنی اور ابو جہل کمپنی کو کیا معلوم جس چاند کے توڑنے کا تم چیلنج کر رہے ہو، وہ چاند تو میرے آقا کے بچپن کا کھلونا تھا. میرے آقا نے فرمایا اچھا اب ہوا کیا؟ میرے آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر پلٹ کے چاند جڑا. حبیب یمنی تکتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا، حیران ہو پریشان ہو گیا کہ جو میرا پہلا چیلنج تھا، جو سوال تھا پہلا، وہ تو پورا ہو گیا. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب یمنی کی طرف مخاطب ہو کے کیا فرمانے لگے؟ اس پہ میں اور آپ سوچیں، غور کریں. جس کو حضور مخاطب کر رہے ہیں وہ بے ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں. جس کو حضور مخاطب کر رہے ہیں وہ باغی ہے، ہم غلام ہیں. جب میرے مصطفیٰ کا ایک باغی پہ، بے ایمان پہ، کافر پہ اتنا کرم ہے تو کلمہ پڑھنے والے امتی پر کرم کا کیا عالم ہوگا؟ ہوا کیا؟ فرمایا میرے آقا نے حبیب یمنی پہلا سوال پورا ہو گیا، اب دوسرا سوال تو بتائے گا یا میں تجھے بتا دوں؟ کہنے کا آپ بتا دیں. میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں تیری ایک بچی ہے، جوان بچی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، پاؤں سے لنگڑی، 1000 ہاتھ طبیبوں حکیموں سے تو نے علاج کروائے، آج تک شفا نہ ملی. جا میں محمد رب کے حکم سے اسے شفا عطا کرتا ہوں، شفا عطا کرتا ہوں. چاند کے 2 ٹکڑے ہو کے جڑنا اور گھر کی باپ کے سامنے آنا. حبیب یمنی پکار اٹھا، ابو جہل، ابو لہب، اے مکہ کے کافروں سنو، سب سے پہلے حبیب یمنی گواہی دیتا ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے. قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، دولت ایمان سے مشرف ہو گیا. اب اٹھا اور یمن کی طرف واپس سفر ہوا نا. اب سفر میں جا رہا اور کانوں میں آواز گونج رہی ہے، اے حبیب یمنی جا میں محمد نے رب کے حکم سے تیری بچی کو شفا عطا کر دی. 2 معجزے تو سامنے دیکھا ہے، اب تیسرا دیکھنا چاہ رہا ہے. اب گھر میں جا کے دیکھتا ہوں کیا ماجرا ہے. دن رات ایک کرتے، سفر طے کرتے گھر پہنچا. گھر کے اندر گیا تو حیران پریشان ہو گیا. کیا دیکھتا ہے؟ وہی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی سامنے کھڑی ہے، جو دیکھ نہیں سکتی تھی وہ دیکھ رہی ہے، جو بول نہیں سکتی تھی وہ بول رہی ہے. پوچھا اے بیٹی تیری آنکھوں کی بینائی واپس کیسے آئی؟
تیری کانوں کی سماعت واپس کیسے آئی؟ تیری زبان کی گویائی کیسے آئی واپس؟ تیرے قدموں کی طاقت واپس کیسے آئی؟ پکار اٹھی کہنے لگی پیارے بابا جان جس رات آپ مکہ میں تھے، مکہ میں ادھر سوئی، رات میرے خواب میں ایک پیاری زلفوں والا، ایک سونے چہرے والا، ایک حسین آنکھوں والا ایک بزرگ میرے خواب میں آیا، سراپا نور ہی نور تھا، سراپا چمک ہی چمک تھی، چاند سے خوبصورت، سورج سے روشن، پھولوں کی خوشبو سے زیادہ وجود عطر میں مشک بارو خوشبو موجود تھی، ایسا نورانی معطر و معمر و مشک بارو خوشبودار بزرگ میرے خواب میں آ کے مجھ سے مخاطب ہونے لگا، کہنے لگا او بیٹی تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ بابا جان جس زلفوں والے پر آپ نے ایمان لایا اسی نبی پر میں بھی ایمان لے آئی ہوں۔ میں نے خواب میں کلمہ پڑھا، جب خواب سے بیدار ہوئی میرا سارا وجود ٹھیک تھا۔ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ و منزل ہی نہیں۔ وہ آقا جو یمن میں ایک بیمار بچی کے خواب میں جا کر شفا دے سکتا ہے، وہ آقا اپنی امتی کے خواب میں آ کے عطا کر سکتا ہے، کیوں نہیں؟ امام بصری نہیں تھے؟ امام بصری شرف الدین بصری رحمت اللہ علیہ فالج ہوا نا، فالج ہوا تو کیا کیا؟ نعت لکھی، آقا کا میلاد لکھا، قصیدہ لکھا، بردہ شریف لکھا۔ خواب میں میرے آقا تشریف لے آئے، تو میں بصری اے شرف الدین جو قصیدہ لکھا وہ سناؤ ہمیں۔ ہاں میرے آقا خواب میں آ کے اپنا قصیدہ سماعت کر رہے ہیں۔ امام بصری، امام شرف الدین رحمت اللہ علیہ فالج کی مرض میں نعت رسول لکھتے ہیں، میرے آقا خواب میں آ کے وہ نعت سنتے ہیں۔ نعت کی سماعت کے بعد میرے آقا ان کے فالج والے وجود پر اپنا نورانی دست مبارک پھیرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ آتے نا یار، آتے ہیں۔ امام بصری کے خواب میں نہیں آئے اور شیخ سعدی کے خواب میں نہیں آئے، شیخ سعدی کے پاس نہیں آئے، بیٹھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا جملہ بن نہیں پا رہا، پورا من مکمل نہیں ہو رہا، بار بار کوشش کریں، قلم جمش نہیں کر رہا۔ وہی قلم جس نے بلغ العلا بکمالی لکھا، وہی قلم جس نے کشف الدجا بجمالی لکھا، وہی قلم جس نے حسنت جمیع خصالی لکھا۔ اگلا جملہ نہیں ہو رہا، یہی سوچ یہی فکر پڑھتی گئی، اونگ آئی، نیند آئی، سو گئے۔ جس مصطفیٰ کا کلام نعت قصیدہ لکھا وہ مصطفیٰ خواب میں تشریف نہ آئے۔ فرمایا سعدی سناؤ کیا لکھا ہے؟ آقا میں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ فرمایا کو سعدی صلو علیہ وآلہ۔ تو نعتیں پڑھنے والوں، قصیدے لکھنے والوں، اس میں رونے والوں، اس میں تڑپنے والوں کے خوابوں میں گنبد خضرا کے مکین آتے ہیں، کسی کے خوابوں میں آتے ہیں، کسی کو در پہ بلاتے ہیں، کسی کو در پہ بلاتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی کو نہیں بلایا، عبد الرحمن جامی کو نہیں بلایا، نعت لکھی کہ لکھی تو ہے، پڑھ بھی رہا ہوں لیکن یہاں مزہ نہیں ہے، وہاں جا کے پڑھوں گا۔ اب یہ دل میں لگن ڈالی کس نے، تڑپ ڈالی کس نے؟ کیوں آنکھ میں لائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، اب روح کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ۔ یہ تڑپ لگائی، آگ لگائی، عشق لگایا، محبت، لگن، ذوق، شوق دل میں ڈالا، نعت لکھی کہ لیکن نہیں،
यानी जालियों के सामने पढ़ूंगा। उठे अब्दुर्रहमान जामी, उठे, इसकी आग, मोहब्बत की आग, सोजो गुदास में उठे, सवारी पे बैठे, चल पड़े। दिन रात एक करते करते मदीने के सरहद के करीब पहुंच गए। गवर्नर के ख्वाब में आका आ गए, अब्दुर्रहमान नामी मेरा आशिक आ रहा, उसको पकड़ के कैद में डाल दो। बुलाते भी हो, जलवा दिखाते भी हैं। अब जब कैद में डाले तो पुकार उठी, या रसूल अल्लाह, मैं तो नात लिख के लाया था, नात, तमन्ना थी आपके रूबरू सुनाऊंगा, और आपके खुदाम ने मुझे पकड़ के कैद में डाल दिया। ये रो रो की अर्जियां पेश की तो रोते रोते सो गए। सोए तो मदीने वाले ख्वाब में आ गए। सादी क्या हुआ? सादी क्या हुआ? सादी अपनी आप बीती सुनाते हैं, आका मैं आया था नात लिख कर कि सुनाऊंगा रूबरू जालियों के, खुदाम ने पकड़ के कैद में डाल दिया। फरमाया इनकी क्या मजाल, मैंने खुद हुक्म दिया है। आका तो कैद से छुड़ाने वाले हैं, आका तो आज़ाद करने वाले हैं, ये कैद में क्यों डाला? फरमाया सादी, जिस लगन, जिस ज़ौक़, जिस शौक़, जिस तड़प के साथ तू आया है ना मेरी बारगाह में, अगर मेरे रोज़े तक आ जाता तो मुझे अपने रोज़े से बाहर निकल के तेरा इस्तक़बाल करना पड़ता। नातें पढ़ने वालों, सलाम पढ़ने वालों, आका का मिलाद मनाने वालों, आका के लिए रोने वालों, तड़पने वालों, ये रोना, ये तड़पना, ये मिलाद, ये नातें, ये कसीदा, ये कहाँ जा रहा है? क्या खाली ज़बान से है? क्या खाली गले से है? ये दिल से नहीं है? वहाँ से सदा क्यों नहीं आ रही? जैसे करम सादी पर हुआ हम पे क्यों नहीं हो रहा? जैसे करम मुसीरी पर हुआ हम पे क्यों नहीं हो रहा? जैसे करम का दरवाज़ा अब्दुर्रहमान जामी पे खोला, हम पे क्यों नहीं खुल रहा? ये नतीजा भी निकालना है, गौर करना है। कोई कमी तो नहीं है, कोई नक्श तो नहीं रह गया, कोई खता तो नहीं हो गई। हम भी तो कहते हैं या रसूलल्लाह आपके गुलाम हैं, इसके बगैर तो चारा भी नहीं है। मुझे बताए ना, अगर मुस्तफ़ा अपनी ग़ुलामी से निकाल दे, हमारे पास रह क्या जाता है? फिर उनकी एक ग़ुलामी की निस्बत ही तो हमारा सहारा है। इसी सहारे में तो हम जी रहे हैं। दोस्तों, हम भी नाते पढ़ते हैं, आका ख्वाब में क्यों नहीं आते? आका हम भी घर से जाते, हम भी चरागां करते, हम भी झंडे लगाते, हम भी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते। ए अब्दुर्रहमान जामी के ख्वाब में आने वाले, ए बुसीरी के ख्वाब में आने वाले, ए सादी के ख्वाब में आने वाले, मेरे ख्वाब में क्यों नहीं आ रहे हो? और करना चाहिए, दिल की कैफियतों पे गौर करें, बातन की कैफियतों पे गौर करें। वो नाम के गुलाम नहीं थे, वो काम के गुलाम थे। हम तो माइले बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। आज भी हुजूर गुंबद खजरा में उसी तरह करम उठ के रहमतों के जलवे लुटा रहे हैं, जिस तरह आज से 1400 साल पहले लुटा रहे थे। आज भी करम उसी तरह से हो भी रहा है, हो भी रहा है। कहीं औलिया, कहीं सूफिया, कहीं मुज़्ज़ू, कहीं कलंदर, कहीं फ़ुक़रा उसी तरह से मेरे मुस्तफ़ा के दर से फैज़ ले रहे हैं। सवाल ये है, मैं और आप कहाँ खड़े हैं? मैं और आप कहाँ खड़े हैं? इसलिए ये नतीजा ख़स करना है कि हमारी मोहब्बतें, हमारा दावा इश्क, हमारा दावा ग़ुलामी, ये कितना कामिल है, कितना मज़बूत है कि हम बस यही कहते रहेंगे? हाँ, मज़दूर सारा दिन मज़दूरी करता रहे गर्मी में, शाम को उसको मज़दूरी ना मिले, उसका क्या नाम होगा? मालिक कहे जाओ, कोई मज़दूरी नहीं है, वो उसकी कैफियत क्या होगी? उसके दिल पे क्या गुजरेगी? एक बंदा सारी ज़िंदगी पढ़े, जब डिग्री लेने की बारी है उसको डिग्री ना मिले, वो क्या कहेगा? तो एक ग़ुलाम जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मेलाद मनाए, नाते पढ़े, लंगर बनाए, कुर्बानी जान भी कुर्बान है, सब कुछ करे, मगर आका की तरफ से कोई जलवे ना हो, कोई कैफियत ना हो, तो ये सोचना चाहिए मेरे आका की रहमत बड़ी है। लेकिन ये है, आखिरी वाक़या सुना के मैं क्लोज़ करता हूँ।
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک یہودی نوجوان آیا۔ یہودی نوجوان جب میرے آقا کے قریب آیا تو یہودی نوجوان نے اپنی نگاہیں اٹھا کے چہرہ بدوحا کو دیکھا، پیارے آقا کے اس چہرے کو دیکھا جس چہرے سے سونا چہرہ رب نے کائنات میں بنائے کسی کا نہیں، اتنا سونا چہرہ۔ آج ہم مختلف چہروں پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، آج ہم مختلف حسن و جمال پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دنیا کی حسن پہ فریفتہ ہونے والوں، حسن مصطفیٰ کی شان دیکھو۔ میرے رب نے تمہیں مجھے ایسا نبی دیا ہے جس نبی کے چہرے کا، جس نبی کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ حسینہ جمیل آندہ منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیل آندہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنا سونا نبی، اتنا حسین نبی میرے اور آپ کے پاس ہو اور ہم دنیا کی حسن پہ فریفتہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ نظر نہیں ٹھہری ہے، چہرہ محبوب دل میں سمایا نہیں ہے۔ وہ یہودی دیکھتا ہے نوجوان، سونے چہرے پہ جب نظر گئی نا، حسن مصطفیٰ کا ریئیکٹ اثر اس کے دل پر ہوا۔ اب دیکھ رہے ہیں کیا ہے، کتنا سونا چہرہ ہے، جہاں کھڑا تھا نا وہیں کھڑا ہے، ہل ہی نہیں رہا۔ میرے آقا کچھ دیر کے بعد واپس آئے، پھر دیکھ رہا ہے، پھر پیچھے چل پڑا۔ چلتے آگے مسجد نبوی آئی۔ میرے آقا مسجد کے اندر، یہودی تھا، اس کو پتا تھا مسلمانوں کی عبادتگاہ میں ہم نہیں جا سکتے۔ اب کیا ہوا، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گیا کہ سونا جب واپس آئے گا پھر دیکھوں گا۔ لگ گئی دل کی لگن، لگ گئی دل کی توجہ، ہو گئی سنگنن مل گئے، کال مل گیا، رابطہ ہو گیا، تعلق ہو گیا، واسطہ ہو گیا۔ اب انتظار میں ہے یہ سونا کب واپس آئے گا۔ آقا نماز پڑھی، معمولہ سے فارغ ہوئے، پھر باہر نکلے، وہ پھر تک رہا ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جی شان تو شانہ سب بڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور اکھیاں ہیں مد بھریاں۔ اب دیکھ رہا ہے، پھر بیٹھا ہے، اٹھ نہیں رہا۔ تو ایک صحابی کو کہتا ہے، صحابی کو پکڑ کہتا ہے، بھائی صاحب، حضرت صاحب فلاں، یہ جو سونا آگے گیا نا، یہ مڑ کے کس ٹائم آئے گا، یہ واپس کب آئے گا؟ اس نے کہا اگلی نماز پہ آئیں گے۔ یہ نماز پڑھی ہے، اب اگلی نماز پہ۔ اچھا، بیٹھ گیا، انتظار کر رہے ہیں۔ اگلی نماز کا وقت آیا، میرے آقا پھر آئے۔ میرے آقا مسجد میں جا رہے ہیں، وہ چہرہ تک رہا ہے، پھر آ کے نماز پڑھی، واپس نکلے، جب واپس ہو پھر وہ چہرہ تک رہا ہے۔ آتے جاتے وہ چہرہ تکتا ہے تو اس نے معمول بنا لیا، 5 نمازوں سے پہلے آ کے مسجد کی چوکڑ پہ بیٹھ جاتا۔ اب دیکھو نا، وہ میرے آقا جو اونٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اپنے مالوں کو تنگ کیوں کرتا ہے، چڑیوں کی فریاد اس محبوب کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ وہ محبوب اس سے نہیں پوچھ رہے نوجوان کیا وجہ، آتے جاتے دیکھ رہے ہو، بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہو، نہیں پوچھ رہا۔ طبیب دو جہاں ہے، خبر سب کچھ ہے۔ اب ایک وقت آیا، میرے آقا آئے تو وہ نوجوان نہیں ہے۔ میرے آقا نے دیکھا ایک نوجوان نہیں ہے، آقا اندر گئے، واپس آئے، دیکھا پھر نہیں ہے، اگلی نماز پہ آئے، دیکھا پھر نہیں۔ غلاموں سے رک کے کہا، اے میرے غلاموں، یہاں ایک نوجوان بیٹھا کرتا تھا، وہ نہیں ہے، کون ہے، کیوں نہیں ہے، پتہ کرو۔ اچھا، فوراً صحابہ کرام دوڑ پڑے، معلوم کیا، دوڑتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو نوجوان آپ کی چوکڑ پہ جہاں مسجد پہ بیٹھا کرتا تھا نا، وہ تو ایک یہودی ہے، وہ ایک یہودی کا بیٹا یہودی ہے، اور پتہ چلا کہ اس وقت وہ قریب المرگ ہے، چند سانسوں کا مسافر رہ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، اچھا چلو میرے غلاموں، جا کے اس کی عیادت کرتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی
हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, हर गुलाम मुस्तफ़ा, हर मेरे आका का दीवाना ये नाक का इशार शेर पढ़ पढ़ के मकीने गुम्बदे खजरा को बुलाता है, लेकिन इधर मेरे आका हो जाते हैं। आका गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाप आया, दरवाज़ा खोला, देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, सहाबा हैं, साथ मेरे आका भी खड़े हैं। पहचान गया, मैं ये मोहम्मद आप कैसे आए? मेरे आका ने फरमाया तेरे बेटे का पता करने आए हैं, इयादत करने आए हैं। उसने कहा हमें यहूदी और आप मुसलमान हैं, हमारा मजहब दीन एक नहीं है, मैं कैसे आपको अंदर बुला सकता हूँ? अब मेरा आका जब दरवाजे पे खड़ा हुआ ना, उधर से वो नौजवान जो दर से करा रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, उसने आवाज़ लगाई, अब्बा जी पीछे हट जाओ, ये आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। ये खुद नहीं आए, ये भेजे गए हैं, आने दो, आने दो। बाप को पता था बेटा चंद सांसों का मुसाफिर है, चलो इसकी ये तमन्ना पूरी कर लो। हट गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मंजर गौर करो कि कैसा वो मकान होगा कि वो चारपाई या कोई खाट या इस तरह की वो चीज़ पड़ी जिसमें वो लेटा हुआ है, मेरे आका अंदर जा रहे हैं। कितना सोना मौजूद है, पता करने जा रहे हैं। किसका? यहूदी का, जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा, बेकलमा है, बेईमान है, उसका पता करने जा रहे हैं। लेकिन लगी हुई है ना, दिल की अंदर की लगी हुई है। मेरे आका जब उसके सराहने पहुंचे ना, उसने आंखें खोल दी, आंखें खोल के कहने लगा सोने महबूबा, जब से देखा है तब से आशिक हो गया हूँ। सोनिया, जब से देखा है तब से आशिक हो गया हूँ। जब से आपके चेहरे को देखा है कोई चेहरा सोना लगता ही नहीं है। जब से आपका हुस्न देखा है कोई हुस्न प्यारा लगता ही नहीं है। अब बीमार हो गया हूँ, अब लग ऐसे रहा है कि चंद सांसों का मुसाफिर हूँ। सोनिया, मैं आपका आशिक हूँ, आशिक। आज मुझे कलमा पढ़ा के अपना बना ले, ताकि यहाँ भी तेरा हूँ, क़यामत को तू भी तेरा हूँ। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, उसने कलमा पढ़ा और उसकी रूह कफ़स से उनसे से परवाज़ कर गई। मेरे आका ने फरमाया साहबा उठो, अब हम इसका खुद ही इसको नहलाएंगे भी खुद, कफन पहनाएंगे भी खुद, जनाजा पढ़ाएंगे भी खुद और दफनाएंगे भी खुद। अब जनाजा तैयार हुआ, नहलाया गया, कफनाया गया, उठाया गया, कंधों पे लाया गया। मेरे मुस्तफ़ा आ गए हैं, सहाबा आ गए, अबू बकर आ गए, उमर आ गए, उस्मान आ गए, अली आ गए, अशरा मुबशरा वाले आ गए, इन सारों मुहाजिर आ गए। आज हमारे जनाजे में कोई बड़ा आलम शेखुल हदीस, कोई बड़ा पीर आ जाए, फख्र करते हैं मेरे बाप के, मेरे भाई के, मेरे अजीज की जनाजे में इतने बड़े पीर साहब आए, इतने बड़े आलम आए, इतने तलबा आए, इतने नाथवान आए। अरे उस आशिक के जनाजे का क्या मकाम होगा जिसके जनाजे में रसूलुल्लाह नहीं है। जनाजा उठाया गया, कंधों पे लाया गया, मदीने की गलियों में घुमाया गया। क्यों? आशिक का जनाजा है, जरा दूर से निकले, मदीने की गलियों से जरा घूम के निकले। जनाजा चल रहा है, मेरे आका साथ है। आका चलते हुए अपनी एड़ियों पंजों पे चल रहे, एड़ियों उठा रहे। गुलामों ने देखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, रास्ता साफ़ है, कंकड़ नहीं, कीचड़ नहीं, पत्थर नहीं, ये एड़ियाँ क्यों उठा रहे हैं, पंजों पे क्यों चल रहे हैं? फरमाया मेरे गुलामों, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे। आका आप क्या देख रहे? फरमाया मैं देख रहा हूँ मेरे इस आशिक, मेरे से गुलाम पर अल्लाह इतने फरिश्ते भेज रहा है, इतने फरिश्ते भेज रहा है, इतने फरिश्ते भेज रहा है, इतनी कसरत से फरिश्ते के इसके जनाजे में शामिल हुए कि पाँव रखने में दिक्कत हो रही है। इधर इधर आगे पीछे फरिश्ते फरिश्ते। एक दो दिन का वो आशिक है जिसने एक दो दिन इश्क किया है, 2 दिन का इश्क। दो दिन का इश्क, 3 दिन का इश्क, उस आशिक को मुस्तफ़ा के कंधों पे ले गया। मेरे आका उसके जनाजे को कंधा दे रहे।
جنازہ پڑھا بھی رہے اس کی قبر میں لے جا کے اس کو اپنے ہاتھوں سے اتارے. میرے آقا جب باہر نکلے نا میرے آقا کا جسم پسینے سے شراب ہو. غلاموں نے کہا آقا اتنی گرمی تو نہیں تھی یہ پسینہ کیسا؟ فرمایا غلاموں ادھر سے میں نے اپنے عاشق کے جسم کو قبر میں رکھا ادھر اس کی روح کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے جنت میں اپنے ہاتھوں میں لے لیا. عشق محبت ہم نعرہ کرتے ہیں غور کرے گا اندر کی نہیں لگی ہے اندر کی دل کی نہیں اور دل کی جس کی لگی ہے وہ میرا تار ہے وہ میرا تار ہے. جو حقیقی سگے مدینہ جنہوں نے کہا سگے مدینہ عاشق مدینہ عاشق آقائے مدینہ سر سے لے کے پاؤں کی ناخنوں تک عشق مصطفیٰ میں ڈوبا. اس عاشق کہ جس نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اپنے سر پہ امامہ پہنا لاکھوں نے امامے پہن لیے. جس کے عشق کے اثر نے اتنا اثر کیا کہ اس کی داڑھی کو دیکھ کے لاکھوں نے داڑیاں رکھ لی. اس کی امامے کو دیکھ کے امامے پہن لیے. اس کی زلفوں کو دیکھ کے زلفیں رکھ لی. اس کے عشق مدینہ کو دیکھ کے عشاق خود بھی عشق مدینہ میں ڈوب گئے. ایسا نمونہ آج ہمارے پاس موجود ہے. ہم ان کو دیکھ کے اپنے عشق کو کامل کر سکتے ہیں اپنے عشق کو صادق کر سکتے ہیں اپنے عشق مصطفیٰ کو سچا کر سکتے ہیں. ایسے ہی بات ہے میرے اسلامی بھائیو. کیوں محبوب محب کبھی اپنے محبوب کے خلاف ارے جس سے پیار ہو اس کے خلاف تو کوئی کرتا ہی نہیں نا یار. میرا دوست ہے میں وہ ناراض ہو جائے گا. اچھا دوستی کا لحاظ ہے تیرا محبوب کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کو اس کی جان اولاد بیوی بچے حتیٰ کہ ساری دنیا سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں. تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں حقیقی عشق رسول کا نمونہ دیتی ہے. ماشاءاللہ محبت برے جام حقیقی عملی پریکٹیکل عشق رسول کی جام دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں ملتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آج کے اجتماع پاک کی اس آنے کی بدولت اپنے اندر کو بدلنے کی کوشش کریں. اندر اپنے دل میں اپنے محبوب کی محبت کو اجاگر کریں کیونکہ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. ابھی باہر آتا ہے تو پھر باہر کی تبدیلی بھی آتی ہے. گلاس میں پانی بھر جائے تو باہر بھی پانی آتا ہے نا. تو یہ اندر کی دنیا کو بدلیں اندر کی دنیا کو بدلیں. تو دعوت اسلامی کی اچھی صحبت اچھی سنگت اچھی سوسائٹی مدنی قافلوں کے ذریعے مدنی مذاکرے کے ذریعے ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے نیک اجتماع کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اندر بھی بدلے گا باہر بھی بدلے گا انشاءاللہ. بدلا آپ دیکھ بھی تو رہے دعوت اسلامی نے کتنوں کی تقدیر بدلی ہے امیر سنت کی برکت ان کی دعاؤں کی بدولت. تو مدنی قافلے ماشاءاللہ سفر کرتے ہیں. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ عشق حقیقی عشق آ جائے تو 3 دن جب آپ مسجد میں بیٹھیں گے 3 دن مسلسل دنیا سے کنارہ کش ہو کر نا ایک کیفیت میں آئیں گے. پھر آپ کو لذت ملے گی پھر آپ کو کیفیت ملے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کی شان کیا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں اور میرے آقا کی عظمت کیا ہے. تو یہ حقیقت پتہ چلے گی. اس کے لیے اچھی صحبت صالح ترا صالح کند. تجھے نیک کی صحبت اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی. صحبت طالع ترا طالع کند برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. کیوں؟ چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان اتارا سودا بھامے مل نہ لئیے ہلے آن ہزارہ. یہ نا اب یہ میں 5 منٹ 1 منٹ اپنے ہاتھ میں رکھوں نا یہ پھول ٹھیک. اب میں نے پھولوں کو چھوڑ دیا اب خوشبو آ رہی ہے
चंद लम्हे ये फूल मेरी मुट्ठी में रहे, मेरी मुट्ठी मेरे हाथ की उंगलियां, चंद लम्हे फूलों की सोबत मेरी, चंद लम्हे। अब फूल हो गए जुदा, खुशबू फिर भी आ रही है। चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा मामे मुल न लईए हुल्ले आण हज़ारा। और बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लुहारा, कपड़े भावे कुंज कुंज पईए चिंगा पेण हज़ारा। कभी बेनमाजी की चिंगारी पड़ेगी, कभी गीबत की चिंगारी पड़ेगी, कभी चुगली की चिंगारी पड़ेगी, कभी फिल्में देखने की चिंगारी पड़ेगी, कभी बदनिगाही करने की चिंगारी पड़ेगी, कभी बद समाती की चिंगारी पड़ेगी, कभी हराम खाने कमाने की चिंगारी पड़ेगी। जिस तरह की सोसाइटी में बैठेंगे उस तरह की चिंगारियां पड़ेंगी। और अगर अत्तार और खुशबू वालों के पास बैठेंगे खुशबुएं मिलेंगी, नमाज की खुशबू, कुरान की खुशबू, तौबा की खुशबू, नात की खुशबू, ज़िक्र की खुशबू, नेक अमाल की खुशबू, इमामे की खुशबू, जुल्फ़ों की खुशबू, दाढ़ी की खुशबू, इश्क़ मुस्तफ़ा के सुन्नत जामे की खुशबू, तिलावत कुरान की खुशबू, ज़िक्र दुरूद सलाम की खुशबू, तौबा की खुशबू, इस्तिग़फ़ार की खुशबू, नेक अमाल की खुशबू, माँ बाप की खिदमत की खुशबू, उलमा की खिदमत की खुशबू, मस्जिद में पाँचों वक्त नमाज में आने की खुशबू। ये सारी खुशबुएं जब मिलेंगी, इन खुशबुओं में जब रच बस जाओगे, इसी रच बसे हुए जिस वक़्त इसी खुशबुए मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा की खुशबू में रच बस जाओगे, जिस वक्त मौत का वक्त आएगा, नज़ा की कैफियत आएगी, ये नमाज का नूर, कुरान का नूर, नेक अमाल का नूर, ये सारे का सारा नूर करीब आके तुम्हारी ज़बान पे कलमा जारी कर देगा, कलमा जारी हो जाएगा, ईमान पे ख़ात्मा होगा, कब्र में उतरेंगे और कब्र में जब उतरेंगे मुस्तफ़ा के जलवे सामने आ जाएंगे। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत बिला को सलाम। ये साका लेकिन जीते मरते थे साका के सुपर। दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों के मुसाफिर हैं।